بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا، ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹر ڈالا تھا، کیا مصنف صحیح ستہ مقلد ہیں؟ مطلب کیا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ کیا مقلد ہیں؟ تو آج کل جو غیر مقلد وہابی ہیں وہ ہم مقلدوں کو بدعتی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید صحابہ کے دور میں نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، تابعی کے دور میں نہیں تھی، تو آج یہ تقلید کہاں سے آ گئی؟ تو انشاءاللہ جب ہم اپنے اسلاف کی یہ کتابیں پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جن کی ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابن ماجہ ہے، امام نسائی ہیں وغیرہ ہما رحمہم اللہ تعالی عنہ، کیا یہ تقلید کرتے تھے؟ تو آئیے یہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، کیا مصنف صحیح ستہ مقلد تھے؟ اس کو بھی لکھنے والے محمد فیض احمد اویسی رضوی صاحب ہیں۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر کے علاقہ میاں نوالی میں غیر مقلد حضرات سنی حنفی بریلوی حضرات کو اکثر تنگ کرتے رہتے ہیں اور ترک تقلید کی طرف راغب کرنے کی سیل حاصل بے جا محنت کرتے رہتے ہیں اور ڈیڈی مجتہدین لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ بخاری شریف سمیت صحیح ستہ کا بغور مطالعہ کریں۔ فقیر نے ضمناً ایک نشست میں پیر و مرشد حضور قبلہ فیض الملت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال کیا، کیا امام بخاری مقلد تھے یا مجتہد؟ تو حضور فیض ملت نے میرے ایک سوال کے جواب میں 90 صفحات پر مشتمل کتاب تحریر فرما کر فقیر کی طرف روانہ کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں کئی غیر مقلد وہابی کہتے تھے کہ آپ جو تقلید کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں صحیح ستہ امام بخاری وغیرہ تقلید نہیں کرتے تھے۔ تو ان بھائی نے علامہ مولانا فیض احمد رضوی صاحب کو اس بارے میں اطلاع دی، تو انہوں نے الحمدللہ یہ کتاب لکھ کے دی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ سید نصیر الدین شاہ صاحب کا ذمی مدظ اللہ کو، جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں الارضا پبلاک لائبریری کے ساتھ تعاون فرمایا اور یہ عظیم کتاب منشِ شہود طہور پر آ رہی ہے۔ حضرت قبلہ سید نصیر الدین شاہ ذمی صاحب کی بھائی حضرت قبلہ سید معظم الدین شاہ حضرت قبلہ اویسی صاحب کے چہیتے شاگردوں میں سے تھے، جو 24 فروری 2002 کو انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس کتاب کو حضرت قبلہ سید معظم الدین شاہ صاحب کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی تصدق صدقے میں حضرت قبلہ سید نصیر الدین شاہ کے ذمی کے عمر و عمل میں اپنی مخصوص برکات کا نزول فرمائے اور حضرت قبلہ سید معظم الدین شاہ کی تربت انور کو محیط انوار روشنیوں سے گھرا ہو، آمین۔ اور حضرت آفتاب اہل سنت علامہ مفتی محمد اویس رضوی کا سایہ تعداد عوام اہل سنت کے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پیش لفظ فقیر اویسی غفرلکی کی معتد کثیر رسائل پیر طریقت علامہ سید محمد منصور شاہ صاحب مدظ اللہ علیہ شائع کر چکے ہیں اور بھی مزید شائع کرنے کا پر و اکرام رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں اور ان کے معاونین کو شاد کامیابی و خوشحالی رکھے، آمین۔ موصوف کا حکم ہوا کہ صحیح ستہ کے مصنف کے متعلق ایک رسالہ ضروری ہے جس میں اسلاف صالحین رحمہم اللہ کی تصریح ہو کہ وہ ائمہ اربعہ میں کس کے مقلد ہیں۔ فقیر نے مصروفیات کے باوجود یہ مختصر رسالہ تحریر کیا ہے۔ اس کی ابتدا میں ایک مقدمہ اور آخر میں مقلدین، مسائق و ائمہ کی فہرست کا اضافہ کیا ہے۔
تاکہ تقلید ائمہ معلوم ہو۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ اس رسالے میں ابتدا میں ایک مقدمہ اور آخر میں مقلدین، مشائخ و ائمہ کی فہرست کا اضافہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا لگے گا اور علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب تقلید ہے کیا چیز؟ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ تقلید کا لغوی معنی ہے کلادہ، در گردن بستن، معنی گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا کو کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کہتے ہیں کسی کا پٹا، کوئی پٹا یا ہار اپنے گلے میں ڈال لینا۔ التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجہ، تفسیر الوصول ان منہاج الاصول کتاب الصبی فی الاجتہاد میں یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا نام تقلید نہیں، اس لیے کہ ان کا قول و فعل شرعی ہے، کیونکہ تقلید میں یہ ہوتا ہے کہ دلیل شرعی کو نہ دیکھا جائے۔ ہاں سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا نام تقلید نہیں، اس لیے کہ ان کا قول و فعل شرعی ہے، حجت ہے، جو حضور نے فرما دیا وہ کرنا ہے۔ کیونکہ تقلید میں یہ ہوتا ہے کہ دلیل شرعی کو نہ دیکھا جائے۔ ہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلائیں گے، اس طرح صحابہ کرام و ائمہ اعظام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقلد نہیں بلکہ امتی ہیں۔ تقلید کی دو قسمیں ہیں، شرعی و غیر شرعی۔ تقلید شرعی احکام شریعت میں کسی کی پیروی کرنے کا نام ہے، اور غیر شرعی دینی باتوں میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ تقلید شرعی احکام شریعت میں کسی کی پیروی کرنے کا نام ہے، اور غیر شرعی دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے طبیب لوگ ابو علی سینا یا صرفی نحوی سیبو یا و خلیل وغیرہ کی، اس طرح ہر پیشہ ور اپنے پیشے میں اس فن کے ماہر کی پیروی کرتے ہیں۔ فائدہ، صوفیہ کرام جو اور وظائف میں اپنے مسائل کی پیروی کرتے ہیں اسے التقلید فی طریقہ کہا جاتا ہے، وہ تقلید طریقت کی تقلید ہے۔ تقلید غیر شرعی اگر خلاف شرع ہو تو واضح ہے ورنہ جائز۔ آیت ذیل میں اسی تقلید غیر شرعی جو خلاف شرعی ہو کی مذمت کرتی ہے۔ جو قرآن کریم میں تقلید کے خلاف جو بھی آیتیں آئی ہیں وہ سب غیر شرعی کے خلاف آئی۔ آئیے پڑھتے ہیں یہ 5 آیتیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطیعوا من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فروطا۔ ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں، پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں ساری، یا ایک کام کرتے ہیں کہ سارے ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں اور ان کے ریفرنس۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے یا دل سے غافل کر دیا، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اس میں آیا ہوا ہے واتبع، تو یہاں پر جو اگر وہابی لوگ یہ آیت پیش کریں تو آپ کو یہی جواب دینا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا دل اسلام سے پھیر دیا ہے تو اس کی تو تقلید جائز ہی نہیں ہے۔ ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں جو الحمدللہ اس امت کے امام اعظم ہیں۔ اب دوسری آیت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس میں وَلَا تُطِعْهُمَا ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرے شریک ٹھہرائیں ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کو کہنا نہ مان۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب جتنی بھی آیتیں پیش کریں وہاں بھی یہ سب میں غیر شرعی ہے۔ جیسے یہ تیسری آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ چوتھی آیت، اب جیسے اس میں تیسری آیت میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور چوتھی آیت میں آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور 5ویں میں وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلْفٍ مَهِينٍ،
یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ سب غیر شرعی تقلید کے خلاف کی بات کر رہی ہے، اس میں شرعی تقلید کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسے ایک ترجمہ اور پڑھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں آیت اتری ہوئی ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پہ چلو تو الحمدللہ ہم جو مقلد لوگ ہیں اللہ کے اتارے پہ ہی چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں اسلام سے ہی راستہ نکال کے دیا ہے، اسلام سے ہی ہمیں ہر چیز نکال کے دی، یہ نہیں انہوں نے اسلام سے باہر کوئی چیز نکال کے دی ہو، الحمدللہ۔ تو اسی طرح کی آیت ہے یہ۔ اب ایک قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی وہابی قرآن سے آیت پیش کرے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ غیر شرعی تقلید کو منع کر رہی ہے۔ وہ کفار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی تقلید، یا مومنوں سے فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تقلید نہ کرو کہ جو اسلام سے ہٹ کے ہوں، تو وہ تو الحمدللہ ہم وہی تقلید کرتے ہیں جو اسلام، جس کے اندر اسلام کی پیروی ہو، الحمدللہ۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی تقلید کی تصریحات ہیں، ان آیت کے علاوہ اور حدیث مبارک کی فقیر کا رسالہ تقلید کا ثبوت میں پڑھیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ فائدہ کیا ہے؟ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ دیکھو اب یہاں فرما رہے ہیں کہ عقائد میں کسی کی تقلید، اب عقائد کیا ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا رسول ماننا۔ اگر اس چیز میں تقلید نہیں ہوگی، اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو تو ہم اللہ کو ایک ماننے ہیں، اس میں یہ نہیں کہیں گے، آگے سمجھا بھی نہیں۔ مثلا اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ توحید و رسالت وغیرہ عقائد تم نے کس کس طرح مانے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں، بلکہ کہیں گے کہ قرآن و حدیث و اجماع امت میں تشریحات ہیں، چنانچہ در مختار شامی میں ہیں۔ امام فخر الدین رازی کے منظر قول کا بھی یہی مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امام فخر الدین رازی نے کیا فرمایا ہے تفسیر الرازی میں؟ کیا فرمایا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ شرعی احکام میں بھی تقلید نہیں ہوتی، مثلا 5 نمازیں۔ اچھا، اب جو احکام بالکل واضح ہیں قطعی طور پر، جن کا حکم واضح ہے، اس میں بھی تقلید نہیں ہوگی، جیسے نماز کی رکعتیں، جیسے شرعی احکام میں بھی تقلید نہیں ہوتی، مثلا 5 نمازیں، نماز کی رکعتیں 30، روزوں میں نہ کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان مسائل میں ہم فلاں امام کے مقلد اس لیے ہیں کہ یہ ایسے احکام ہیں، ان میں قرات و قرآن و حدیث کی تصریحات موجود ہے، اس لیے اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ فائدہ، قاعدہ سن لیجئے، جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد و استنباط کے ذریعے بیان کیے ہیں ان میں غیر مجتہد کو تقلید کرنا واجب ہے۔ دوبارہ سنیے، جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد و استنباط کے ذریعے بیان کیے ہیں ان میں غیر مجتہد کو تقلید کرنا واجب ہے۔ فائدہ، ان قواعد سے مندر ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا، غیر مقلد اور دیوبندی وغیرہ کے اس اعتراض کا رد ہو گیا جو کہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مقلد جب کسی دوسرے کا محتاج ہے تو پھر وہ دلائل سے مسائل کیوں نکالتا ہے، مثلا ختم نبوت و خلافت، علم غیب وغیرہ۔ تو جواب ظاہر ہو گیا کہ ہم ان عقائد میں کسی کے مقلد نہیں، اگرچہ امام ابو حنیفہ ان مسائل میں کچھ بھی نہ لکھتے تب بھی ہم ان عقائد کو مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہم علم غیب وغیرہ مانتے ہیں تو یہ تو قرآن سے واضح طور پر وارد ہے، تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ جو تقلید جائز ہے وہ تو فروعی مسائل میں جائز ہے۔ تو دوسرا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقلد اپنے مسائل میں دلائل بھی پیش کر سکتے ہیں، اگرچہ ان دلائل سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا۔ اپنے دلائل بھی پیش کر سکتے ہیں، اگرچہ ان دلائل سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا۔ اگر مقلد اپنا کوئی عقائد پیش کر رہا ہے تو اس میں وہ دلائل پیش کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا وہ۔ تیسرا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام جزئی، فروع احکام وغیرہ دیگر مسائل میں تقلید نہیں ہوتی۔ مثلا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام جز، فروع احکام وغیرہ دیگر مسائل میں تقلید نہیں ہوتی۔ مثلا دیابینہ اور وہابیہ، شیعہ و مرزائیہ دیگر مرتدین و ارتداد میں ہم نے کسی کی تقلید میں انہیں کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ان کی ارتداد و عبارت کو دیکھ کر خارج اسلام کر دیا۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ صرف فروعی مسئلے میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا ہے، وہ اسلام سے ہٹ گیا، اب یہ نہیں کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس چیز میں
कुफ्र का फतवा नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे, वहाँ पर कुफ्र का फतवा दे सकते हैं। अब फ़ायदा, हम अवाम सब मुकल्लिद हैं, अलबत्ता बाज़ ऐसे कुदसी सिफ़ात पाकीज़ा सिफ़ात वाले हज़रात होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला इतनी इल्म लियाकत व काबिलियत अता करता है कि वो खुद अदाअत काबिलियत व लियाकत से कुरानी इरशादात, रुमूज़, रखो समझ और कलाम इलाही व मकसद को पहचान सकते हैं। उन्हें नासिक व मनसूख का पूरा इल्म होता है। इल्म सर्फ व नहव व बलागत वगैरह में उन्हें पूरी महारत हासिल होती है। अहकाम की तमाम आयत और हदीस पर उनकी मुकम्मल मतलब गहरी समझ होती है। दक्की व फ़हम, बहुत अक्लमंद और समझदार होते हैं, हर दर्जा होते हैं। ऐसे ही हज़रात को मुज्तहिद कहा जाता है और ऐसे हज़रात को किसी मुकल्लिद होना मना होता है और हमारे जैसे अवाम को मुकल्लिद होना ज़रूरी है। फ़ायदा, मुज्तहिदीन में 6 तबक़ात हैं। अब इंशाअल्लाह ताला ये 6 तबक़ात अगली वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए भी बयान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।